ہر یزید وقت ہے ہمارا اب شکار، ہر یزید وقت ہے ہمارا اب شکار، بس امام وقت کا ہے ہم کو انتظار، سائے میں لیے چلے گی ہم کو ذوالفقار، ہم کو ذوالفقار، ہم کو ذوالفقار، کربلا کے راستے کے راہیوں میں ہیں، ہم امام عصر کے سپاہیوں میں ہیں، کربلا کے راستے کے راہیوں میں ہیں، ہم امام عصر کے سپاہیوں میں ہیں۔ ظلم کے بلند قصر ہم سے ہوں گے پست، کاٹ دیں گے دشمنوں کے ہم گلو و دست، کاٹ دیں گے دشمنوں کے ہم گلو و دست، کر لیا ہے ظالموں کا ہم نے بندوبست، ہم حسین والے دیں گے موت کو شکست، موت کو شکست، موت کو شکست، کربلا کے راستے کے راہیوں میں ہیں، ہم امام عصر کے سپاہیوں میں ہیں، کربلا کے راستے کے راہیوں میں ہیں، ہم امام عصر کے سپاہیوں میں ہیں۔ ایک غلام مرتضیٰ حسن ہے جس کا نام، بھاگتے ہیں اب بھی ان سے خیبری تمام، بھاگتے ہیں ہم بھی ان سے خیبری تمام، دے رہا ہے داد جن کو وقت کا امام، اس حسن کے لب پہ بس ہے ایک ہی کلام، ایک ہی کلام، ایک ہی کلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Assalamu alaikum and welcome to Jamiat al-Muntazir, an educational establishment which is here at the service of the community of Manchester, and we hope that this centre is going to be a pioneering centre for all of the Northwest. We welcome the Abu Zar Ghafari Convention to Jamiat al-Muntazir and hope that today's convention will be one of learning, understanding, and above all, of communication. We hope that by the end of today, we'll have worked out a clear plan for the northwest of Britain, and that over the next 12 months, that clear, concise plan will be put into action. And in the time-honored tradition and the essential tradition, I would like to begin today's proceedings with the recitation of the Holy Quran by Maulana Muazzim Ali Qumi. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى
وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العلي العظيم. For Naat Rasool Maqbool, I would like to invite Sayyid Farhat Abbas. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، سبز گنبد پر نظر جب جائے گی، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے، کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. صلوات اللہم صلی علی محمد. ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے، ساقیے کوثر کرم فرمائیں گے، ہم پئیں گے وہ پلاتے جائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے،
ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ. شبرو شبیر کے نانا ہے وہ، شبرو شبیر کے نانا ہے وہ، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے، اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے. مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے، ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے. صلوات. For the welcome speech, I would like to welcome to the dais Maulana Muhammad Hassan Marufi Sahab. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. یہ جگہ مولانا ارشد ترابی صاحب کی تھی کہ وہ استقبالیہ کلمات کہتے ہیں، وہ نہیں آ سکے، اس لیے میں چند کلمات آپ حضرات کے درمیان کہنے کے لیے آیا ہوں. یقیناً جب انسان کسی مقصد کے لیے کہیں آتا ہے، کچھ سوچ کے آتا ہے کہ میں یہاں کیوں جا رہا ہوں، مجھے کیوں بلایا گیا ہے، اور وہ دور تک سوچے تو شاید وہ کوئی عملی اقدام بھی کر سکتا ہے. اور اگر صرف یوں ہی کہ یہ ایک ادارہ ہے، یہاں بلایا گیا ہے، آج کوئی کنونشن ہے، وہاں لوگ جا رہے ہیں، یہ پروگرام ہے، تو آدمی آتا ہے، تھکتا ہے، چلا جاتا ہے، نہ اس کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، نہ آئندہ کے بارے میں کوئی سوچتا ہے. عزیزو، اس طرح کے پروگرام جو کیے جاتے ہیں تو یقیناً اس کے سلسلے میں انسان کو حاضر الذہن ہونا چاہیے. میں یہ کیوں کر رہا ہوں، یہاں یہ پروگرام کیوں ہو رہا ہے، مقاصد کیا ہیں، میں کس لیے جا رہا ہوں، میں ذرا سا سوچوں، اور ممکن ہے کچھ اس کے ذہن میں بھی بات ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جو باتیں سنو اس سے اس کے ذہن میں کوئی بات آئے. ہمیں اور آپ کو ہر انسان کے وقت کی قیمت ہوتی ہے، یوں ہی جو ہے انسان کو آ کر کے وقت گزار کے چلے نہیں جانا چاہیے ہے. بڑی نصیب والے وہ ہوتے ہیں جو آئیں تو اس کے بارے میں سوچ کر کے آئیں اور آئندہ کے بارے میں سوچیں. اللہ نے یہ توفیق دی کہ ہم اور آپ نے بہت ساری جگہوں پر ادارے بنا لیے، اس میں اتفاقات ہوتے رہے ہیں، یا ہم نے سوچ کر کے کچھ نہ کچھ اور پروگرام کیے، ادارے بنائے، مساجد بنائی مثلاً، یا امام بارگاہیں بنائی، بچوں کے بارے میں سوچا. اب ہم یہیں رہنے لگے ہیں. ہمیں صرف اپنے بارے میں نہیں، اپنے نسل آئندہ کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ اگر یہیں رہنا ہے تو ہمیں اپنے سماج کو، اپنے معاشرے کو مذہب اور ایک ملت بنا کر کے اور مذہب سے قریب کیسے رکھا جا سکتا ہے. کیا ہم یوں ہی چلے جائیں گے، مر جائیں گے، اپنے آنے والی نسل کے بارے میں سوچیں گے نہیں؟ یقیناً اگر نہیں سوچا تو اللہ کی بارگاہ میں اور معصومین کی بارگاہ میں ہم سب کے سب ذمہ دار ہوں گے. یہ ایک توفیق ہے. اور میں جسے علماء نے اس سلسلے میں قدم اٹھایا کہ صرف ادارے بنا کر کے ایک علاقے کے افراد وہیں نہ جئیں، بلکہ ہم آپس میں مربوط بھی ہو جائیں، اس لیے کہ ہمارا ایک سماجی اور مذہبی ثقافت بھی ہے، مذہبی ثقافت کہ ہم اس کو بھولنے نہ پائیں اور آئندہ نسل بھی اسے نہ بھولنے نہ پائے. اس لیے بہت ساری حدیث میں کہنا نہیں چاہوں گا. میں استقبال کے طور پر کہ یقیناً آپ نے اتنا وقت دیا ہے، آپ صرف وقت نہیں دے رہے ہیں بلکہ جو پردہ غیب میں ہمارا وقت کا امام ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے، اور جو جس نیت سے آیا اور جس نیت سے وہ یہاں بیٹھے گا، جتنا وہ خود جانتا اس سے بہتر وہ جانتے ہیں. لہٰذا
صرف آپ کو انہی لوگوں کو چہرہ نہیں دکھانا ہے، بلکہ جس چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے چہروں کو دیکھ رہا ہے، وہ ہمارے چہروں کو دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اس کی بارگاہ میں جو ہے ہم اس کے پیغام کو، ہم اس کے مقصد کو باقی رکھیں اور اپنے آئندہ نسل میں پہنچا سکیں۔ ہم بکھرے ہوئے ہیں اس شہر میں اس شہر میں، مربوط ہونے کے لیے ایک دوسرے سے مربوط ہونا اور مل جل کر کے ہم اپنا یہاں کی سیاسی زندگی، یہاں کی اپنی مذہبی زندگی اور اپنے آنے والی نسل کے بارے میں ہم کیا سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ اس میں ہر شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے افراد کو رکھا گیا ہے، جو ادارے چلاتے ہیں ان کے لیے بھی، جو قوم کے جوان ہیں ان کے لیے بھی، جو قوم کی ہماری بیٹیاں ہیں ان کے لیے بھی، جو خواتین ہیں ان کے لیے بھی، جو اپنے بوڑھے ہیں تجربہ کار ہیں ان کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اور اس کو کیسے فعال بنایا جا سکتا ہے۔ ہم بہت سارے حالات سے دو چار ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں، دو چار ہو سکتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان حالات سے آنکھ بند کیے رہیں گے اور منظم و مربوط نہیں ہوں گے تو ہمیں دوسرے لوگ بالکل بکھیر دیں گے اور ہم بکھر جائیں گے، مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے۔ عالم ہونے کی حیثیت سے علماء نے اپنی ذمہ داری کو ایسے ادا کیا ہے کہ اپنی آواز کو پہنچا رہے ہیں، اس پہ لبیک کہنا، جیسی بات کہی جائے اس پر عمل کرنا، منظم ہو جائیں گے۔ یقین کیجئے بکھری ہوئی قوم جب منظم ہو جاتی ہے تو پہاڑ بن جاتی ہے، یقین ان سے کوئی ٹکراؤ نہیں کرتا۔ ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ سبھی حضرات کو کہ آپ آئے ہیں، لیکن جتنی دیر تک رہیں سوچیں، فکر کریں، غور کریں اور اس کو عملی بنائیں۔ جو کہا جائے اس کو عملی بنائیں، نہیں یہ کہ آج کے بعد اٹھ جائیں، اس کو عملی بنائیں۔ اللہ آپ ہم سب کی اس سعی کو قبول فرمائیں اور امام جو ہیں آپ کی اس آمد کو قبول فرمائیں اور ہمارے ذہنوں میں جو باتیں ہیں اور جو ہم عملی طور پر پیش کرنا چاہیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ مجلس علماء آپ سب کے جو ہے خوش آمدید کہتی ہے اور آپ کی زحمت کو یقیناً ہم سمجھتے ہیں زحمت، لیکن اس زحمت کے ساتھ ساتھ اگر یہ عملی ہو جائے تو یقیناً کامیابی بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ As you know, this is the Abu Zar Ghafari zone, the northwest of England. It ranges from Birmingham up to Scotland, or the end of Scotland. There are 20 to 24 centres in this zone, which makes the second biggest zone in the country. The convention has been put together for the sole purpose of ascertaining the requirements of each centre and hopefully working collectively we can together allay all these problems and get the centres the way they should be, i.e. right at the forefront of our community. Finally, Majlis Ulama Shia, after a very jerky start of 20 to 30 years, has begun to fulfill its promise and is now beginning to aim for its goals. Standing here is a testament to that goal, because centres like Jami al-Muntazir, we believe we are very progressive, we are at the forefront of education, and we are the heart of the community. So to be with Majlis Ulama Shia, we feel it's an honor, and we feel that together we can achieve a lot. And as I said, today, to the course of the proceedings, not only will we hear from every centre that's represented today, but hopefully we'll go back with a working plan. And because this is Abu Zar Ghafari zone, the life of this eminent personality cannot go unnoticed. Therefore, I'm going to invite Maulana Fida Hussain Bukhari to shed some light on Hazrat Abu Zar Bukhari. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سیدنا و نبینا و مولانا ابو القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اما بعد محترم سامعین، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے جوانوں کا، اپنے بزرگوں کا کہ وہ مجلس علماء شیعہ کی طرف سے منعقد ہونے والے اس ابو ذر غفاری کنونشن میں تشریف لائے۔ چونکہ یہ زون جو ہے ابو ذر غفاری زون ہے اور ہم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مبارک پر ہی یہ کنونشن رکھا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری، جن کا نام جندب ابن جنادہ اور قبیلہ ان کا قبیلہ غفار، وہ پہلے 5 افراد میں سے ہیں جو اسلام لائے۔ اگرچہ ان کی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت کرنے سے تقریباً 3 سال پہلے ہی حضرت ابو ذر غفاری، جو اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے اور بتوں کو پوجتے نہیں تھے، اور سب سے پہلے جو اسلام لائے ان میں حضرت ابو ذر غفاری کا نام ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی وہ آیہ مبارکہ جو کہہ رہی ہے السابقون السابقون اولئک المقربون، تو اس طرح سے وہ سابقین میں سے ہیں، مقربین میں سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ازلت الخضراء ولا اقلت الغبراء من ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر، آسمان نے کسی ایسے شخص پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے اپنی پشت پر کسی ایسے شخص کو نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ تو اس طرح سے یہ اس زبان وحی کے ترجمان اور اس ہستی کے یہ الفاظ ہیں کہ جن کے متعلق ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو اس طرح سے رسول پاک کی زبان اقدس سے ان کے لیے سچا اور صدیق کی بات کی گئی ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق حضرت ابو ذر غفاری امت محمدیہ میں صدیقین میں سے۔ حضرت ختمی مرتبت نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ابو ذر فی امتی شبیہ عیسی ابن مریم فی زہدہ، کہ میری امت میں ابو ذر کی مثال زہد و تقوی میں حضرت عیسی ابن مریم جیسی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ذر ایسا شخص ہے جس نے علوم دینی اور یقینی مسائل میں سے وہ مسائل اور حقائق سمجھے اور یاد کیے کہ جن کے سمجھنے سے دوسرے لوگ عاجز رہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ 4 انسان اور 4 آدمی ایسے ہیں کہ جنت ان کی مشتاق ہے۔ عزیزان گرامی، ہم سب جنت کے مشتاق ہیں، لیکن جنت کچھ ہستیوں کی مشتاق ہے، اور ان میں رسول پاک فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام ہیں، اور حضرت سلمان فارسی ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری ہیں، اور حضرت مقداد ہیں۔ تو یہ ان ہستیوں میں سے ہیں حضرت ابو ذر غفاری۔ ایک مرتبہ جبرائیل امین حضرت داہیہ کلبی کی شکل میں رسول پاک کے پاس بیٹھے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری قریب سے گزرے، سوچا کہ میں ان کی بات چیت میں مخل نہ ہو جاؤں، تو سلام نہیں کیا، چلے گئے۔ تو داہیہ کلبی کی شکل میں جبریل کہا کہ یہ ابو ذر ہیں،
اگر ہمیں سلام کرتے تو ہم ان کے سلام کا جواب دیتے۔ تو رسول پاک نے فرمایا اے جبرائیل ابو ذر کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ابو ذر زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں زیادہ پہچانا ہوا ہے۔ تو یہ وہ ہستی ہے حضرت ابو ذر غفاری، اور جب اسلام لائے تو رسول پاک نے فرمایا تم اپنی قوم میں جاؤ اور مبلغ اسلام بن کر، اور تیری جان کو یہاں خطرہ ہے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری اس جرت اور شجاعت کے مالک تھے۔ کہا یا رسول اللہ میں ایک مرتبہ یہاں اپنے اسلام کا اعلان کر کے جاؤں گا، لہٰذا مسجد نبوی میں آئے اور گواہی دی کہ میں اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوں اور رسول پاک کی رسالت کا قائل ہوں۔ تو وہ جو اس ماحول میں کہ جب وحشت ناک ماحول تھا، ابھی 3 یا 4 آدمی صرف اسلام لائے ہیں اور ایسا ماحول ہے، تو اس ماحول میں انہوں نے اس طرح تبلیغ کی اپنی جان پر کھیل کر، اور قریش کے جو لوگ تھے وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ تو اس طرح سے اتنی ان کو مارا گیا کہ وہ زخمی ہوئے، گر پڑے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب آئے اور انہوں نے خود کو ان کے اوپر گرا دیا، لوگوں کو ہٹایا، کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ قبیلہ غفار سے، اور تمہارا سارا جو تجارتی قافلے جاتے ہیں تو راستے میں ان کا قبیلہ ہے، تو اگر اس کو تم نے قتل کر دیا تو یاد رکھو تمہارے لیے مشکلات ہوں گی۔ تو اس طرح سے پھر انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ 3 دن تک ایسا ہی ہوا۔ تو عزیزان گرامی، پہلے اسلام کے مبلغ اپنی قوم قبیلہ کی طرف، اور وہ ہستی جس نے بہت مشکلات اٹھائیں، اپنی قوم میں تبلیغ کرتے رہے۔ رسول پاک مدینہ ہجرت کر گئے اور آپ وہاں پہنچے ہیں جنگ خندق کے بعد۔ اور کب پہنچے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ قاری نے چند قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، جس میں یہ ہے ارشاد کہ کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی نہ کر دوں کہ جو تمہیں عذاب سے نجات دے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم۔ تو یہ آیتیں سنی تو کہا کہ ابو ذر اب ادھر ٹھہرنا تیرے لیے درست نہیں۔ سب سامان سفر باندھا۔ ان کے بھائی انیس نے کہا اب کب واپس آؤ گے؟ کہا کہ اب واپس نہیں آؤں گا، اب اپنے مولا و آقا رسول کریم کی خدمت میں رہوں گا اور وہیں رہوں گا، میں اب واپس نہیں آؤں گا۔ تو اس طرح سے آئے اور اصحاب صفہ میں رہنے لگے۔ اور کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول پاک جب کسی جنگ کے لیے جاتے تھے تو بعض دفعہ حضرت ابو ذر غفاری کو اپنا جانشین بنا کے مدینے میں چھوڑ کے جاتے تھے۔ ایسی شخصیت ہے حضرت ابو ذر غفاری۔ اور جب رسول پاک کی رحلت ہو گئی، حالات بدلے، اور وہ جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے امت اسلامی کا رہبر مقرر کیا گیا تھا، اس کو ایک کنار کر دیا گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری بھی سب دیکھ رہے۔ تو پھر آپ چلے گئے شام، اور شام میں آپ نے جا کر تبلیغ کی۔ اور آج جو شام میں، لبنان میں، جبل عامل میں جو شیعت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ حضرت ابو ذر غفاری کی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ وہاں پر اہل بیت سے محبت رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی، چونکہ وقت ہمارا کم ہے، زیادہ نہیں ان کی زندگی پر بول سکتے، تو لیکن بہرحال میں 2-3 منٹ میں اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ وہاں پر تبلیغ کرتے تھے۔ تو شام میں
معاویہ نے لکھا کہ یہ دن رات تبلیغ کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، قرآن مجید میں کی تفسیر کرتا ہے، مسجد میں بیٹھ کے لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں. اور پھر یہ بھی تھا کہ معاویہ ان دنوں میں اپنا سبز محل بنا رہا تھا. تو یہ حضرت ابو ذر غفاری وہاں کھڑے ہو جاتے تھے جا کے کہ حضرت معاویہ اگر تو اپنے پیسوں سے بنا رہا ہے تو اسراف کر رہا ہے، اور اگر یہ بیت المال سے خرچ کر رہا ہے تو خیانت کر رہا ہے. تو اس طرح اس نے کہا یہ کس آدمی کو ادھر تم نے بھیجا ہے، اس کو واپس بلا لو اگر تم چاہتے ہو کہ شام تیرے ہاتھ میں رہے. تو لہٰذا عثمان ابن عفان نے کہا کہ ابو ذر غفاری کو ایسے وحشی قسم کے اونٹ پر سوار کرو اور ایسا وحشی آدمی غلام لگاؤ جو کہ اس کو راستے میں آرام نہ کرنا دے. تو اس طرح سے شام سے مدینہ تک حضرت ابو ذر غفاری کے پاؤں کو اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا. جب سوار کیا گیا ان کے پاؤں کو باندھ دیا گیا اور وہ بھگاتا ہوا لے کر آیا. اور جب آپ مدینے پہنچے تو آپ کے رانوں کا جو گوشت ہے وہ گر رہا تھا، اتنی تکلیف میں پہنچے. اور اس کے بعد جب آپ نے پھر تبلیغ کی، اور ظاہر ہے کہ وہ باز آنے والے تو نہیں تھے، اور جب عثمان نے مروان کو 5 لاکھ دینار دیا اور دوسرے ایک آدمی کو 3 لاکھ دینار دے دیا اور اپنے 16 صوبوں کے تقریباً اپنے ہی خاندان کے لوگ گورنر لگا دیے تھے، تو ایسے حالات میں ابو ذر غفاری اپنا فریضہ پورا کرتے ہیں. چونکہ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے بیت المال کو اپنا ذاتی جگیر سمجھ لیا ہے، اپنے اعزاء اور اقربا میں بانٹ رہے ہو، معاشرے میں مسلمان محروم ہیں. تو آپ نے وہ جو آیت پڑھی وہ بہت مشہور ہے، یعنی حضرت ابو ذر غفاری کی پوری جد و جہد کا وہ سرنامہ کلام ہے. وہ آیت کیا ہے؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونه في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں وہی سونا اور چاندی جو اکٹھا کیا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فتقوى بها جباہہم، تو اسی سے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، وجنوبہم، پشتوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، پشتوں کو اور پہلوؤں کو داغا جائے گا. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. تو کہا جائے گا یہی ہے وہ مال و دولت جو تم اکٹھا کرتے رہے اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے رہے، اب اس کا مزہ چکھو. جب یہ باتیں ہوئی عثمان نے پھر بلایا اور کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کہ تم مت کرو یہ کام. کہا کہ تو مجھے قرآن اور اللہ کے رسول کی باتیں بیان کرنے سے روکتا ہے. اور اس نے کہا اب تم یہاں رہو گے یا میں رہوں گا. تو لہٰذا کہا کہ تجھے کون سی زمین اچھی لگتی ہے؟ کہا مدینہ. کون سی بری لگتی ہے؟ کہا ربضہ. تو کہا تجھے ربضہ میں جلا وطن کروں گا. تو لہٰذا ربضہ میں جلا وطن کیا گیا. وہاں پر انہوں نے صحراؤں میں زندگی گزاری اپنی آخری. ان کی بیوی اور بچے شام میں تھے. معاویہ نے وہ بچے اور بیوی ان کو وہاں بھجوا دیا. تو اس طرح غربت کے عالم میں وہ رہے. اور 1 منٹ اور دے دیں، جب جانے لگے ہیں تو عثمان نے کہا خبردار کوئی آدمی اس کو رخصت کرنے کے لیے نہ جائے. تو جب وہ مدینے سے جلا وطن کے لیے جا رہے تھے، حضرت علی علیہ السلام، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ ابن جعفر، یہ لوگ آئے، حضرت عمار یاسر. تو مروان نے کہا آپ نے سنا نہیں ہے پیغام عثمان کا کہ اس نے کہا کوئی رخصت کرنے نہ جائے؟ تو آپ نے کہا پیچھے ہٹو. درمیان میں پھر مروان آیا، آپ نے تازیانہ لیا اور مارا تو اس کے گھوڑے پر لگا مروان کی. تو اس طرح سے حضرت علی نے رخصت کیا خلیفہ کے منع کرنے کے باوجود، اور فرمایا یا ابا ذر انکا غضبت للہ فرج من غضبت لہ. اے ابو ذر تم اللہ کی خاطر غصہ کر رہے ہو، بس اسی سے اجر کی امید رکھو جس کی خاطر یہ قدم اٹھا رہے ہو. اے ابو ذر یہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کی دنیا خراب نہ ہو اور تم اپنے دین کو بچاؤ. تو اس طرح سے حضرت ابو ذر غفاری نے تبلیغ کی، اور خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں رسول پاک کے ان سچے اور مخلص صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. Men and women in Islam are like the two sides of a coin. They're the libas for each other.
Therefore, Majlis Ulama Shia, in keeping with this message of Islam, obviously has a ladies section as well. And to tell us the aims and objectives of the ladies section, I would like to invite Alima Sayyida Taqir Fatima to come and say a few words. السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين. معزز علماء کرام اور تمام حضار گرامی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی میں دینی اعتبار سے عورت کا کردار یقیناً بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور دنیا کے تیزی سے بدلتے ہوئے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ضرورت یہ محسوس ہوتی ہے کہ اجتماعی حوالے سے خواتین اپنے سوشل کردار کا تعین کریں. آج کے مادی اور صنعتی دور میں عورت کی ذلت اپنی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، جبکہ اس کے برعکس دین کی نظر میں عورت کا مقام دنیا اور آخرت میں بلندیوں کے حصول کا ذریعہ ہے. ایک عورت اگر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جیسے انسانوں کی تربیت کر سکتی ہے تو پھر وہ تمام تر انسانیت کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے. عورت کو اسلامی نقطۂ نظر میں معنویت اور پاکیزہ احساسات کا مظہر قرار دیا گیا ہے. انہی دینی تصورات کی روشنی میں مجلس علماء شیعہ یورپ کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں کو اعلیٰ دینی روایات و مقاصد کے حصول کے لیے تیار کریں، اور بہت واضح ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک قومی پلیٹ فارم، ایک قومی سوچ، قومی طرز عمل اور قومی سطح کی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. اس اجتماعی کردار کی ادائیگی کے لیے ہمیں آپ سب کے مشوروں اور تعاون کی یقیناً ضرورت رہے گی. البتہ ابھی تک مجلس علماء شیعہ یورپ کے پلیٹ فارم سے جو بات سوچی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، بچوں کی تعلیم و تربیت کا ایک جامع منصوبہ بنایا جائے، اور دوسرا پوائنٹ خواتین کی تربیت کے حوالے سے مختلف پروگرام رکھے جائیں. ابھی آغاز سفر ہے اور انشاءاللہ ہم مستقبل کی طرف ایک جامع حکمت عملی لے کر آگے بڑھیں گے. ابتدائی طور پر بچوں کی تربیت کے لیے ایک نصاب جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے اگلا مرحلہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نصاب کے مطابق بچوں کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے. اور نصاب کی تدریس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مجلس علماء شیعہ یورپ نے چند تربیتی ورکشاپس جو ہیں وہ منعقد کی ہیں ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ کام جاری و ساری رہے. البتہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں تمام خواتین اور حضرات کی توجہ دلانا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے رضاکار اساتذہ والنٹیئرز جو خدمات سر انجام دیتے ہیں مراکز اور سینٹرز میں، ضروری ہے کہ اس نقطے کی طرف توجہ رکھیں کہ صرف انگلش پر مکمل عبور حاصل ہونا کافی نہیں ہے اس دینی نصاب کی تدریس کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت اہم ہے کہ استاد کی شخصیت کیا ہے اور وہ بچے کے اوپر مکمل طور پر اثر انداز ہوتی ہے. لہذا بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک ٹیچر کی، کیونکہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا عمل بھی سر انجام دے رہا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ خشت اول چون نہد معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. جب دیوار ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو بلڈنگ ٹوٹ جاتی ہے، گر جاتی ہے. وقت سے پہلے جو ہے وہ ہمیں بہت کچھ دیکھنے کی ضرورت ہے. بہرحال وقت کی کمی اور میں تیزی سے اپنے مطالب کو آگے بڑھاؤں گی. ایک سالم معاشرے کے حصول کے لیے اچھی ماؤں کی تربیت کی ضرورت ہے، اور کیونکہ ظاہر ہے کہ پہلی درسگاہ پہلی دانشگاہ اسی کی گود کو قرار دیا گیا ہے، تو اس کے لیے بھی میرج کورسز کا اہتمام کیا جا رہا ہے. آغاز ہوا ہے. جعفر طیار زون میں ایک پروگرام بہت ہی کامیاب رکھا گیا ہے.
اور اب اس کے بعد انشاءاللہ ابو ذر زون کی بھی یہ خواہش ہے کہ اپنے علاقے میں اس طرح کے پروگرامز جو ہیں وہ رکھے جائیں تاکہ ہمارے معاشرتی مسائل اور قدروں کا نظام چونکہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے تو یہ پروگرام ہماری مدد کریں گے، ہیلپ کریں گے تاکہ سالم معاشرے کی تشکیل دی جائے. اور یقیناً اس میں والدین کی، آپ سب کی بھرپور توجہ کی ضرورت ہمیں ہوگی اور ایک عمومی بیداری کا ماحول بنانے کی ضرورت ہوگی. آج کے اس تنظیمی اور تربیتی اجتماع میں خوش قسمتی سے ابو ذر زون کے کچھ اداروں کی نمائندگی بھی موجود ہے. مجلس علماء کے مرکزی قائدین بھی تشریف رکھتے ہیں، جبکہ یوتھ کی نمائندگی بھی نظر آتی ہے. اور میں اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے گزارش کروں گی کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے اپنے نوجوانوں کی ضروریات کو مد نظر رکھیں. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے نوجوان نسل کے مسائل اور ان کے حل کی طرف توجہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. صرف آنکھیں بند کر لینے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اداروں میں نوجوانوں کو اعتماد دیتے ہوئے ان کو انتظامی امور میں شمولیت دی جائے اور محراب و منبر سے ان کے حقیقی مسائل کو ایڈریس کیا جائے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو لوگ قرآن و اہل بیت کی حقیقی تعلیمات سے ناآشنا ہیں آج اسلام کو کس طرح پوری دنیا میں بدنام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ان کے بارے میں بس یہی کہوں گی کہ مدرسے ان کے ہیں شیطان بنانے کے لیے، یعنی انسان کو حیوان بنانے کے لیے، اہل عالم کو پریشان بنانے کے لیے، بستیاں دہر کی ویران بنانے کے لیے، اور حور و فردوس کے ان باتوں پہ حقدار بھی ہیں، قتل بھی کرتے ہیں، جنت کے طلبگار بھی ہیں. اس اسلام کے ماننے والوں کے مکروہ چہروں پر جو نقاب ہے کون نوچ کر پھینکے گا؟ یہی ہمارے نوجوان، یہی ہماری یوتھ حقیقی اسلام کو بھی دنیا کے سامنے پیش کرے گی اور اپنے اعلیٰ اور عرفہ کردار کے ذریعے انشاءاللہ یہ ثابت کرے گی کہ یہ وہ نہیں ہیں، کہ یہ وہ تعلیمات نہیں ہیں جو محمد اور آل محمد علیہ السلام کی بیان کردہ ہیں. آخر میں یہی التجا ہے اپنے آقا و مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بارگاہ میں کہ ہر دل کی تمنا ہے، لب پہ ہر صدا ہے، اب آ بھی جاؤ مولا کہ ظلمت کی انتہا ہے. بہت بہت شکریہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. They are the ones who will take us into the next generation. They are the professionals, they are the politicians, and they are the leaders of this nation tomorrow. Therefore, Mirza Umar Shia has also made room very happily for the youth, and obviously there is a wing for girls and for boys, or young men and young ladies I should say. To tell us about Imamia youth, men or boys, I would like to invite Dr. Kazim Ali Shan to come and say a few words. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Praise is due to Allah, whose worth cannot be described by speakers, whose bounties cannot be counted by calculators, and whose claim to obedience cannot be satisfied by those who attempt to do so, whom the height of intellectual courage cannot appreciate, and the divings of understanding cannot reach. He for whose description no limit has been laid down, no geology exists, no time is ordained, and no duration is fixed. He brought forth creation through his omnipotence, dispersed winds through his compassion, and made firm the shaken earth with rocks. We cannot thank him enough to the extent of his right of gratitude, but through his mercy he revealed to us his holy scriptures, through the holy Psalms of David, the holy Torah through Moses, the holy Bible through Jesus, and his ultimate communications in the form of the Holy Quran, through his most beloved and best of his creation, the final Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. In his Holy Quran, Allah states in chapter 5, Surah Ma'idah, ayah 2, and help one another in goodness and piety, and do not help one another in sin and aggression. And be careful of your duty to Allah. Surely Allah is severe in requiting evil. These are instructions from Allah the Supreme, as He has prescribed us to help one another in achieving the ultimate goal. Through helping one another in goodness and piety, we will inevitably be serving the purpose of our own creation. However, the emphasis in this ayah
is not just to help yourself, but to help one another in Islam. Because Islam is a social religion. Our Lord is the most merciful to His creation, and He made us the best of His creatures. From among the mountains and the seas, the angels and the jinn, the stars and the planets, the powerful animals and delicately beautiful insects, the destructive forces and bliss of nature itself. From all His creation, He chose mankind as His best. Then Allah goes on to say in His 49th chapter, Surah Al-Hujurat, Ayah 10, the believers are but a single brotherhood, so make peace and reconciliation between your two contending brothers, and fear Allah that ye may receive mercy. The focus in religion is social. Help each other, you are brothers. This has been so ordained as it rises from and addresses the deepest and core nature of man, which is that man has been created as social character. We were born to mothers and fathers. At the start of our worldly existence, we could not have come to this earth without our parents. We were born dependent on fellow humans. As we grew older, we found siblings, friends, and relatives to whom we attached our emotions. In our youth, we are instructed to follow the sunnah of the Holy Messenger of Allah, peace be upon him, and to marry a companion. Then we give birth to our own children. In our daily lives, we interact with fellow humans through work, educational, and social events. Not at one point were we left isolated. Even when we find ourselves alone, we are told that this is not the case. Allah is Himself with us at all times, and at least 2 angels have been ordained to look over our a'mal, good and bad. Imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam has said, if someone is not your brother in faith, he is your brethren in humanity. The emphasis in Islam is simple. It is given to unity. Be that sectarian, familial, communitarian, religious, or humanitarian. There are multiple problems surrounding the youth in modern times. There are social, academic, physical, religious, and spiritual issues. The Quran states that we are to help one another in goodness and piety, and not to help each other in sin and aggression. Majlis Ulama has taken a step forward in line with the teachings of this ayah by organizing the UK in 5 zones and enlisting the Muslim Center into these zones. They are trying to form a structure or framework by which we may be able to implement practically the teachings of Islam, the Sunnah of the Holy Messenger, as well as the traditions of the holy Imams of the Ahlul Bayt alayhim as-salam. We plead to the elders of our community to help the youth, help one another in goodness and piety, by providing moral, social, and financial support, alongside sound advice that we can bring the teachings from this ayah to life within our own existence. We propose that a council of representatives be set up in this region named Abu Zar Ghafari alayhi salam. As we have 20 centers and at least 3 youth organizations currently active in this region in the UK, this will mean we have a body of at least 23 representatives. We are aware of the enormity of this task, but find that inshallah with the help of the Almighty Allah and His representative on earth, Imam Zaman alayhi salam, that when successful, this council will bear a fruitful and extremely significant existence. There is a need to organize ourselves into a network by which communication can be made easy and helping one another can become practical. We have many committed and blessed people working in the various parts of this region. We have the task that we are faced with is to unite these individuals so that they may be able to help themselves and help others around them in order to take our community forward. The youth are the leaders of tomorrow. We need to plan for tomorrow today. In the end, I would like to urge all the management representatives and ambassadors of the 23 centers and organizations that inshallah will or should be present here today to nominate and bring forth a couple of youth from your centers that will represent your voice in this council. We aim to address and tackle practically the issues facing the youth regionally and locally through this council. I pray to Allah to help us help one another in goodness and piety through blessing this aim and objective of the formation of this council and hasten the reappearance of our 12th Imam. May Allah send His peace and blessings upon Muhammad and his holy family. I would like to invite Dr. Umul Bineen Ghori to the dais, please. Assalamu alaikum.
Distinguished President of Majlis Ulama Shia, Maulana Ali Raza Rizvi Saab, respected Ulama Ikram, the Chair, the Honourable Councillor Dr. Aftab Ahmed, and welcome to all brothers and sisters present in the audience today. I would firstly like to congratulate the Council members for their pioneering vision, for their message of unity amongst the Shia community, and for raising the plight of our kin on a global scale. For the first time in the 21st century, a united Shia voice will be heard on all platforms, local, international, and political. I am honored to be invited to act as coordinator for the youth section. This is a very exciting prospect for me, and I will dedicate myself wholly to promote the good causes of our mission statement. My name is Dr. Al-Baneen Ghori, and I am a senior registrar in emergency medicine with a subspecialty interest in pediatric emergency medicine. I work on the Northwest rotation. I take my work very seriously, as for me, it is not a job, but a calling. This status has given me the privilege to help all kinds of people through the worst time of their life, and I have great experience in engaging with the youth of today. I can provide guidance and inspiration, and in particular, I would like to specifically address the young girls in the audience today. It is imperative that you excel academically as well as spiritually, as the future of our sacred faith lies in your laps. I will conclude by stating that any duty given to me by the Council will be fulfilled to the best of my ability. From a medical perspective, I fully intend to incite my colleagues to develop emergency, urgent services needed to those suffering on an international scale, whether that be Bahrain, Syria, or Pakistan. I urge you to unite. Let's work together with an honest heart, with integrity, and make something great. As the youth coordinator, I will endeavour to break the perceived barriers and compel young girls in our community to exceed even their own expectations in education, in spiritualism, and in society. Thank you very much. I'd like to come forward and tell us his intentions for the next 12 months. Qasir Bukhari Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि हम मैनचेस्टर वाले मेज़बान हैं और आप सब हमारे मेहमान हैं। और दूसरा ये है कि मैं हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन जनाब सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब का भी खुशामदीद कहता हूँ, उनकी सारी काबीना को, और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम मुद्दत में इतना ज़्यादा काम किया और तमाम सेंटर्स को इकट्ठा किया, और हमारे ज़ोन हज़रत अबूज़र गफ़ारी ज़ोन में ख़ुसूसी तौर पे हुज्जतुल इस्लाम व मुस्लिमीन सैयद फ़िदा हुसैन बुखारी साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया, और इन्हीं की काविशों की वजह से आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो मुझे भी थोड़ी बहुत ज़िम्मेदारी दी गई है। इंशाअल्लाह मैं भी आपके साथ
शाना बशाना हूँगा। मीडिया के हवाले से ये है कि आजकल के दौर में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और यहाँ तक कि हुकूमतों को बनाने में, हुकूमतों को गिराने में भी अब ये पांचवा पिलर, पहले 4 सतून कहते थे हुकूमतों के, अब ये 5 हो चुके हैं। कोयटा का वाक़या हुआ आपके सामने, हज़ारा कौम के वहाँ पे बम ब्लास्ट किया गया। तो जब तक हम मुनज़्ज़म नहीं हुए, जब तक सारे पाकिस्तान के रोड्स बंद नहीं हुए, उस वक्त तक मीडिया ने इतनी ज़्यादा उसको अहमियत नहीं दी थी। तो जैसे ही हम मुत्तहिद हुए, तमाम पाकिस्तान की अहम सड़कें जब बंद हुई तो मीडिया भी हरकत में आया और उन्होंने भरपूर कवरेज दी, जिसकी वजह से वहाँ की सूबाई हुकूमत को भी जो है वो जाना पड़ा। तो उसमें ये है कि जब तक हम मुत्तहिद नहीं होंगे, आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, हमारी एक आवाज़ नहीं होगी। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मिल्लत बेदार है और वहाँ पे भी हर एक्शन के ऊपर रिएक्शन किया जाता है। मीडिया के साथ वहाँ भी मुसलसल हमारे रहनुमाओं का राब्ता है। तो इंशाअल्लाह यहाँ पे भी ये कोशिश होगी कि हम अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से मीडिया में हम उसको बयान करें। और हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया है वो इत्तेहाद और वहदत पे दिया है। सबसे ज़्यादा उन्होंने जिसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो की है और बार बार कहा है, वो यही कहा है कि हम तमाम मुसलमानों को, शिया और सुन्नी जो हैं, उनको इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन हमारा दुश्मन जो है इस वक्त, उन्होंने फोकस किया हुआ है और इस पे वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि हमारे दरमियान में इख्तलाफात पैदा किया जाएं। आपके सामने शाम का मसला भी है, आपके सामने पाकिस्तान में भी जो है बहुत ज़्यादा इस पे काम किया जा रहा है। तो हमें बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो है उस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। मैं आपका दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इस कन्वेंशन को आपने रौनक बख्शी। वस्सलाम अलैकुम। It's my great pleasure to invite to the stage a lady who is working entirely for the community, a lady who selflessly has put Manchester women on the map, Baji Musarrat Ali Shan. आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम और मोमिनीन मोमिनात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगोश से खाहर की वो परवान चढ़ा है जो बूज़र व मिक़दाद व सलेमान बना है। तारीख़ में आदम व हव्वा के अलावा दुनिया में हर शख्स को औरत ने जना है। आज का कन्वेंशन इस हैसियत से भी तारीख़ के एक अहम मोड़ की हैसियत रखता है कि पहली बार यूरोप में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मजलिस उलमाए शिया यूरोप ने दुख्तरान फ़ातिमत ज़हरा को माशरे में उनकी ज़रूरत को महसूस करते हुए अपने प्लेटफार्म से नौजवान नस्ल की तरबियत करने के लिए दावत दी और मुझ नाचीज़ को अबू ज़र ज़ून की शोबाए ख़वातीन का इंचार्ज नामज़द किया। मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि शहीद कायद मिल्लत अल्लामा आरिफ हुसैन अल हुसैनी ने एक मुलाकात के दौरान हम ख़वातीन को और मेरे मामू शहीद डॉक्टर मोहम्मद अली नकवी को हदायत दी कि इमामिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का शोबा तालबात तश्कील दिया जाए। लिहाजा डॉक्टर साहब ने शोबा तालबात तश्कील दिया और मुझे इसकी पहली मरकज़ी फ़ाइनेंस सेक्रेटरी की ज़िम्मेदारियाँ सौंपी। मैं और मेरी साथी तालबान ने 1987 से तहरीक के शाना बशाना माल रोड पर जलूस, रैलियाँ और मुजाहरे करके तहरीक फ़िक़्र जाफ़रिया को लाजवाब सपोर्ट मुहैया की। ये सिलसिला बरतानिया में भी आकर जारी रहा।
میں نے یہاں پر خواتین خصوصاً نوجوان بچیوں کے لیے مذہبی و تعلیمی و تربیت کا جس قدر ہو سکا درس و تدریس، ون ڈش پارٹیز میں محافل دعا، چہاردہ معصومین کی ولادت پر میلاد اور شہادت پر مجالس اور دیگر دینی اور روحانی تقریبات کے ذریعے اپنی کاوشوں کو آگے بڑھایا، اور دیگر خواتین کے ساتھ مل کر مانچسٹر میں 1999 میں محفل زہرا کی تنظیم قائم کی۔ مغرب میں سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا والدین کو شادی بیاہ میں مناسب رشتوں کی تلاش میں تھا، لہٰذا اہل تشیع کی اس مشکل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے 2011 میں کاروان علی زہرا میرج بیورو شروع کیا، جو اب تک 16 شادیاں کروا چکا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتی ہوں اپنے محترم بھائی مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب، محترم مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ عالمہ سیدہ توقیر فاطمہ کا، کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ابو ذر زون میں شامل ہو کر خواتین میں دین سازی میں ان کا ساتھ دوں۔ لہٰذا آج میں یہاں ابو ذر زون کے پہلے کنونشن میں شعبہ خواتین کی ابو ذر زون کی کوارڈینیٹر کی حیثیت سے موجود ہوں، اور عہد کرتی ہوں کہ جب تک حالات سازگار رہے اور مجلس علماء شیعہ میں میری ضرورت محسوس ہوتی رہی، میں اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ خواتین میں احیاء دین کے لیے خدمات انجام دیتی رہوں گی، اور امید کروں گی کہ خواتین بھی انشاءاللہ شانہ بہ شانہ ہمارا ساتھ دیں گی۔ خدا تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ خدا ہمیں امام زمانہ علیہ السلام کا سچا ساتھی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی معنوں میں مومن اور اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Our next speaker, I don't think is here, but I will say a few words about Azadari because it is a juz or a very, very important part of Shi'ism. We hope that the Muharram programs and subsequent programs over the year will be coordinated collectively through our Azadari department, and that it's coordinated in such a way that Shi'ism, our beliefs and our motives come through without question, without power. But because our speaker is not here, unfortunately, we're going to go on to our next person, which is a very important speech indeed. And I urge everybody to listen to this because, especially for the young, you'll find you'll learn something today. Education for better jobs and careers. Something that when you're in the sixth form, you get careers advice once only. Once you leave the sixth form and you go into college or university, you're on your own. We have a chance today to learn about careers, jobs, how to find them, how to aim for careers, and how to better oneself. I'd like to invite Dr. Ali Bukhari to come to the dais and give us his interpretation of this topic. Assalamu alaikum, all the respected audience. I have been given the opportunity to talk for this very important topic, but the point is the time is only 10 minutes, though this topic is very comprehensive, so I would like to be as brief as possible. So the topic, as you can see, that's very important with regard to the careers of our youth. Our youth, like other communities, they have to compete in the first place in order to get jobs and have better careers. As you can understand, this is the difficult age we are passing through. That's the recessionary age. But you will be today learning a very interesting thing, that even in this recession, there is an opportunity for our youth. And how can they just grab this opportunity for their advantage? So, first thing which is very important to understand for everyone here is
that education should be for a purpose. If we don't have a purpose in front of us, you can imagine yourself where you are going to end up. Traditionally, you see there are few professions where parents would like their sons or daughters to have, like for example, everybody would like to have their son or daughter to be a doctor, medicine specialist, because they think that this is a very secure profession and they will easily able to get the jobs as well. And the second thing, they would like to say that, okay, well, let my son or daughter be an engineer. Well, this is fine, that's okay with this, because this is a traditional approach and it is working very well. Because there is a purpose and son or daughter follows that purpose and the education is purposeful, and at the end of the day you get the purpose. And we have several examples in our community and elsewhere. So the advantages are very obvious when you have a clear purpose of the education. And in our religion specifically, education with purpose is very much focused by saying that Al-Kasib Habibullah, a person who has some knowledge of doing something whereby he can serve the other fellow human beings and earns money is a friend of God. This is a great, great lesson from our religion. So we can easily relate to that. And first point, very clear, is that people, our youth should be focused. Our youth should have purpose for their education. So purpose is very important. And the advantages, several advantages, as you can see, that the person can remain focused, remain committed, and most of the cases, what is the purpose of your education, you achieve that. But on the other hand, just think about the other side of it. That when you don't have purpose, you are not focused, and normally what will happen is that you are most of the time you will end up jobless, and most of the time you will be unfortunate as well. So this is major reason that you need to be you need to have very, very clear purpose in front of you for the education. So this is one important issue. Now the second important issue what we come is that, well, our sons and daughters, they get the degrees, university degrees, but still they are jobless. Now what about that? One of the reasons, as I said before, could be that there was no clear purpose of the education. You just got admission anywhere you could get and you got that degree. So that's why it could be one reason. But the other very important reason is that we live in a very different economy now. Before it used to be I'm talking about the pre-internet revolution or pre-technology revolution, and the economy which most of people in our mind they were having is where most of things were being done manual, like industrial revolution. But that age is over now. We are now in the age of communication. We are in the age of technology now. And that's why it is said that we are now living in an age of where in an age that's we live in a knowledge economy. And in the knowledge economy, the requirements are different. And a few important facts I want to bring into your notice is, first thing is that manual work is minimum these days. So forget about manual things. Even if you have a university degree, you know all the concepts of what you have studied, but when you go to workplace, you don't know technology, you are not aware that we are living in knowledge economy, what are the requirements of the knowledge economy, you are no more useful. Even with a piece of paper having a degree with you, you don't get any jobs, you are jobless. And the second thing is, very important, which is related to this knowledge economy that we have to keep in our mind, is that knowledge economy required a special set of skills which our sons and daughters must have if they want to get better jobs and
professional careers. And especially in the age of recession, what we are passing through, we see that due to the recession, it is said that number of jobs have been decreasing, and there is no number of jobless people is increasing. This is what we observe. But the important fact which I want to bring into your notice now is that there is a latest research which has been issued by Chartered Institute of Personnel and Development of UK, which is giving us very interesting insight. In this knowledge economy, it has been, because all the major companies and organizations have been surveyed for this, and the result is coming, as you can see from the screen as well, that the skills which are needed in the organizations of today, only 44% people fulfill those. So that's why only 44% people are up to that point. They have those skills which are needed in the workplace. It means that there is a huge gap of 56%. Gap shows that there is a great opportunity for our youth actually. That if they focus on those skills which are needed now in the knowledge economy, and they develop those skills, there will be, the condition of this joblessness and this will be really removed, because this is a research fact. And if you want to testify this fact by yourself, just check the job portals, the major 4 or 5 job portals we have in UK, like Total Jobs, like Jobs UK, like this. If you just Google them and then you go through that, thousands and thousands vacancies are available. And those jobs are not like the traditional jobs. They are related to the knowledge economy jobs. And we don't have much people out there. So this great opportunity, I think, which exists, our people can take advantage of that. Now, this same research by Chartered Institute of Personnel, what they are saying is that even if UK wants to pull itself out of recession, we need to focus on these skill gaps. How can we fulfill that skill gaps? If we fulfill that, it will bring more people into the workforce, and there will be a more activity and country can come out of the recession. So now, very quickly I would like to focus on the broad sets of skills which are needed in the knowledge economy. First thing is the core set of skills. Second is the general and support skills. Since there is not much time I'm having, so I cannot talk much more about them, but I'm just giving you an idea about, you can find more, and I can be available also for further help. And industry software is very important. Now, if you have the concepts, you have the degrees, everything, but you go to the work, there is a paperless office. So you will not be able to work if you are not having the skill of using the industry relevant software. So if we want better jobs and careers in knowledge economy, we need to identify our skill gaps through self-assessment and develop a career plan. This is a very important. Now, for the career planning, there are recommended steps, like first of all, you need to clearly define what you want to be in your life, what job role you want, and then identify the skills needed in the knowledge economy for the job roles, and then determine the skill gaps and develop the plan to gain the needed skills. And once you gain the required skills and enter into the job roles for your choice, you will be having plenty of opportunities. So lastly, what I would like to say is that if you need help on this matter, you can contact me anytime. I have my email and as well as my phone number, and on the top of it, every Friday, I hold a career planning workshop for our youth. I invite every one of you to join this workshop, which is normally done on Friday evenings. So thank you very much and good luck for everybody, for our youth,
And if there are any questions, I am here to address any of the questions. اب میں دعوت دے رہا ہوں ابو ذر زون میں امامیہ کونسل کے کوارڈینیٹر جناب ڈاکٹر آفتاب احمد، اور یہ جو کنونشن ہو رہا ہے اس میں بھی ان کا بہت اہم رول ہے، اور ان کی تجویز پر ہم یہ مشترکہ کنونشن جو کروا رہے ہیں جس میں امامیہ وومنز بھی ہیں، امامیہ گرلز بھی ہیں، امامیہ یوتھ بھی ہیں، اور امامیہ کونسل جو اسلامک سینٹر ہیں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. تو میں دعوت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر آفتاب احمد صاحب. wants to have a stance within an indigenous community has to have a voice. There is no better way to have a voice than within the political arena. Unfortunately, the Shia community in the UK has no voice, political or otherwise. Habitually and historically, our voice have been our brothers, the Sunnis, and more than that, the Wahhabi fraternity. There has never been a Shia terrorist. There has never been a Shia agitator, not in just this country, in the world. But the very people who are doing the bombing, who are creating terrorism, who are responsible for the atrocities, the deaths, the maiming, and the bad name given to Islam, they are the very people who are advising the governments of the world as well. Well, I believe, along with Majlis Ulema Shia, that our voice must come through. And I would like to take you through, step by step, how to become politically aware, how to put your voice forward, and how to be a tribute, how to be somebody worthy of being called a Shia for your community. How you can put your voice where it matters. As you know, this country has three main parties: Labour, Tories or Conservatives, and Liberal Democrats. Whichever party you feel close to or akin to, that is your choice. But the point is, unless you join a party, unless you work within a party, your voice will never be heard. A huge mistake was made in the 70s by an organization called the Muslim Parliament. The very word parliament set it against the British Parliament. From day one, it was a pariah. It was a non-starter because of that name. If we're to live in the UK, we must interact with the British politicians, with the British government, with the opposition, but in such a way that we have an autonomous voice and that we can speak for ourselves by working within parties. So the first step is to join a party. Whichever party you like is your choice. On the internet, you'll find every party has membership open. And all you need to do is say, I'm a member of the Labour Party, just put in labour.com. And you'll get, the first page will say membership. Click on that and it'll tell you how to join. It's very easy. You don't need your passports. You don't need your driving license. Just the fact that you live in the UK and that maybe you pay council tax, that's enough. So join the party first of all. In every party, there are levels, or you can say strata. The biggest strata is called a constituency, which is usually about 60,000 people. And that is governed by a MP, Member of Parliament. Coming down from that, you have wards.
In my particular area, in my constituency, there are 6 wards, making one constituency. Each ward has 14,000 people. Now, you join the ward in the area where you live. For instance, if you live in Longside, you join Longside ward. If you live in the Coppice in Oldham, you live the Coppice ward. You join the Coppice ward. That's how it works. Membership is paid. It's subsidized for students and for the unwaged. Students, I think, are £15. Unwaged are £19. People employed are £35 a year. That entitles you to vote on issues within your ward, within your constituency, within your party, right up to the national level. Now, once you become a member, you then attend a monthly meeting, once a month, 2 hours. That's all you need to do. Once you start doing that, you become recognized by the party workers within that ward. Now, let me tell you, just like our groups, there's maybe 5, 6, 7, or 8 people maximum working in any ward. So to join them, it's very easy. To become recognized amongst them is even easier because only 7 or 8 people you have to put yourself out to. Once people realize you're reliable, you're working for the party, you want to be part of the party, they bring you forward very quickly. Maybe within 1 year, they'll ask you to stand as a councillor, which means membership. The membership of that ward usually votes for their selected candidates. If you become selected by the ward, officially, the Labour Party then becomes your mentor. They then take you over. You are now the official candidate for the Labour Party, Tory Party, Liberal Democrats, whoever you want to be representative for. You go to the election, they pay the election expenses, that saves you money there even. You become elected, now you have a voice within your area, within your council, Privy Council, Borough Council, City Council, wherever. Once you have a voice, you can then start working for your area. You become popular in that ward, you work, and people that start to see your potential, they then come to you and say, why don't you become an MP? You work towards becoming an MP. This is where Majlis Mashia comes in now. We want to bring forward people who are committed, who are like-minded in that they want to bring their community forward. They want to represent their community in the best possible way. They're not in it for themselves, for what they can get out of it. Because believe me, once you work for your community, you get the accolades yourself anyway. But if you work it the other way around, you work for yourself, you leave the community behind, you're no good to yourself or anybody else. So we need people who want to work with the community, and this is a direct appeal or direct invitation for anybody who wants to join a political party, who wants to become a councillor, who wants to further their careers politically. Please see me at the end or anybody on the dais, and inshallah we'll help you forward. What we want to do is get together a group of people, maybe 8, 9 or 10 people within the Abu Zar zone. We work collectively in promoting these people, putting them forward, so that in 1 year's time or 18 months' time, when the next local elections come by, we have our own candidates. If we can put forward 9 candidates next year, we have achieved a milestone. You people sitting here are the pioneers of a political future for the Shia community. So I urge you to join us, bring forward people in your... Now everybody knows in their community who can do what, who's capable, who they would like to see representing them. This has nothing to do with education. Obviously education comes into it. The more educated you are, the better speaker you are, the better thinker you are, the better you can communicate, etc., etc., etc. But education is not the be-all and end-all. What matters is your personality. What matters is your commitment. What matters is where you want your community to go. If
we can achieve 9 candidates by 2015, Majlis al-Shia has achieved a milestone never before achieved by the Shia community in any country, let alone the UK. Once we have councillors in position, they can then start working for the community. For instance, we're talking about the license problems. They can take this up. Your rates, your processions, your jalous, if you want to call it that. When councils try and stop the jalous, this is where your councillors come in. When there's a problem with your, let's say, order, your neighbours are complaining, as in 404's case, that their neighbours are all complaining that there is too much noise, there's too much coming and going. This is where the councillors come in. They can alleviate that problem by discussing this issue in the council. If the council okays it, people can't do anything about it. But to do it positively, that's what counts. Now, councillors have a limitation. They only work within their ward. So the next step is Parliament. These people that we bring forward, that we work with, any one of them in the future can be a parliamentarian. There is no hierarchy, there is no order, there is no elder or younger. Whoever is more capable will go forward. So, if I can say, the stage is open, the doors are open, bring the horses, let's get going. That's my message to you today, that this convention, one of our aims and objectives is to bring the Shia community to the political arena, to have a political voice in this country so we can speak for ourselves. That Shia community has a voice. We are not terrorists. We are not anti-society. We are not anti-civilization. We do not believe in bombing. We do not believe in maiming. We do not believe in causing havoc. Above all, we do not want a separate community. We do not want a separate society. To bring it all together, politics is probably the best way forward. So my request is, please, within your community, look for people whom you think are capable. Please give us their names, their details. We'll contact them. We'll nurture them.